أشهد أن محمدا رسول الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. فضائل رمضان و روزہ، انوار و تجلیات، برکات و ثمرات. ماہ رمضان مبارک اور روزے کے بے شمار فضائل و برکات اور فوائد و ثمرات ہے، جن میں سے بعض کا ذکر تو خود کتاب الہی قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اور کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں مذکور ہے، اور اخروی اور روحانی فضائل و برکات کے ساتھ ساتھ روزے کے بہت سارے مادی و طبی فوائد و ثمرات اور منافع و مفادات بھی ہے، جن کا تذکرہ آگے چل کر اپنے اپنے مقام پر آتا جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 1، قرآن کریم کی روح سے سب سے پہلے آئیے قرآن کریم کے اس حصے کا مطالعہ کریں جس میں رمضان و روزہ کے نہ صرف فضائل و برکات ہی کا تذکرہ ہے، بلکہ روزے کے کتنے ہی مسائل و احکام بھی آ گئے ہیں۔ قرآن کریم کا وہ حصہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 183 سے لے کر 187 تک ہے۔ فرضیت روزہ، اس حصے کی پہلی ہی آیات میں روزے کی فرضیت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ آیات نمبر 183، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم میں تقوی و پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو۔ قرآنی احکام و مسائل روزہ، اگلی آیات میں روزے کے مختلف احکام و مسائل ذکر کیے گئے ہیں، چنانچہ ارشاد الہی ہے، سورہ البقرہ آیات نمبر 184، جس کا ترجمہ ہے: یہ گنتی کے چند دن ہی تو ہے، پس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے، اور طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور جو شخص نیکی میں سبقت کر لے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں افضل کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ابتدائی اسلام میں جب لوگ ابھی روزہ رکھنے کی عادی نہیں ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ رعایت دے رکھی تھی کہ چاہے تم خود روزہ رکھو یا فدیہ میں کسی مسکین کو کھانا کھلا دو، تمہیں اختیار ہے، مگر تمہارے لیے بہتر روزہ رکھنا ہی ہے۔ اور جب لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ رعایت ختم فرما دی اور حکم دے دیا کہ روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ اس طرح اس رخصت و رعایت کو اس سے اگلی ہی آیات نے منسوخ کر دیا، جیسا کہ متعدد احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، لیکن صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول مروی ہے جس کی روح سے بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ اس آیات میں نسخ کے قائل نہیں بلکہ وہ اسے محکم مانتے تھے، جبکہ انہی سے ایک دوسری روایت بھی ثابت ہے جس سے ان کا یہ نظریہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی نسخ کے قائل تھے، جیسا کہ تفسیر ابن جریر، المثقی، ابن جارود اور سنن کبریٰ بہقی میں عذرا کے طریق سے ان کا قول مروی ہے۔ شیخ محمد ناصر الدین البانی نے ارواح الغلیل میں ان ہر دو قسم کے روایات کے مابین جمع و تطبیق ذکر کر کے اس اشکال کو بھی رفع کر دیا ہے، جس کی تفصیل مذکورہ کتاب کی جلد 4 کے صفحات 17 تا 25 پر دیکھی جا سکتی ہے، جہاں دیگر کئی اہم موضوعات بھی آ گئے ہیں۔ غرض روزے یا فدیے کے اختیار کی رخصت کو منسوخ کرنے والی اگلی ہی آیات میں ارشاد الہی ہے، سورہ بقرہ آیات نمبر 185، جس کا ترجمہ ہے: رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس ماہ میں مقیم و تندرست ہو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ آیات کے اس حصہ میں اللہ نے فدیے والے رخصت کو ختم کر دیا، البتہ مریض و مسافر کی رخصت قضاء کو برقرار رکھتے ہوئے فرمایا، سورہ بقرہ آیات نمبر 185:
جس کا ترجمہ ہے، اور ہاں تم میں سے جو شخص مریض یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں قضا روزے رکھ کر یہ گنتی پوری کرنا ہوگی۔ اللہ کا ارادہ تمہارے لیے آسانی کرنے کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو، اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ کے تحت لکھا ہے کہ یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ عید الفطر میں بھی تکبیر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہنی چاہیے۔ ترغیب دعا کی قبولیت کو روزے کے ساتھ چونکہ ایک خاص مناسبت ہے، لہٰذا روزے کے احکام کا بیان مکمل کرنے کے مابین ہی اس طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 181، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو فرما دے کہ میں بہت ہی قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی دعا و پکار کو قبول کرتا ہوں۔ جب کبھی بھی کوئی مجھے پکارے، پس لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، اس سے انہیں رشد و ہدایت نصیب ہوگی۔ رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعائیں کرنے کی طرف مختصر سا اشارہ کرنے کے بعد پھر سے احکام رمضان و روزہ کا بیان شروع کر دیا اور فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187، جس کا ترجمہ ہے، روزہ کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں سے ملنا حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کو اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا ہے۔ اب تمہیں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنے اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز اولاد کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، اور تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مساجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہے، تم ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متقی و پرہیزگار بن جائے۔ اس آیات کے جن الفاظ میں مذکور ہے کہ تمہارے پوشیدہ خیانتوں کو اللہ تعالیٰ نے معلوم کر لیا ہے، اس حصہ کا مفہوم اس پس منظر کے ساتھ مربوط ہے کہ ابتدائی اسلام میں افطار سے لے کر نماز عشاء تک کھانا پینا اور جمع کرنا جائز تھا، اور اگر کوئی اس سے پہلے ہی سو گیا تو نیند آتے ہی سب حرام ہو گئے۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قدر مشقت ہوئی اور ان سے خطائیں بھی سرزد ہوئے جنہیں خیانت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ابن کثیر اور دیگر کتب تفسیر میں حضرت قیس اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بھی منقول ہے کہ وہ کس مشقت میں مبتلا ہوئے اور کیا خیانت کر بیٹھے۔ غرض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس مشقت کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی اور روزے کی راتوں میں اکل و شرب اور جمع کی عام اجازت دے دی، اور سابقہ خطاؤں کو معاف کرنے کا اعلان بھی فرما دیا۔